بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق بھائی، یہاں پہ آج ہم قرآن جو پڑھ رہے تھے تو اس میں آم، تفسیر پڑھتے ہوئے ایک چیز سامنے آئی کہ مومن کی دو خصوصیات سامنے آئی، اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن میں ابتدائی جو دو میری سمجھ میں آئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مومن خدا سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اور وہ آخرت کی فکر کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے سارے اعمال، اس کے صبح و شام، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی لین دین، تمام چیزوں کے اندر خدا وہ خدا کی ہدایت کے مطابق کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس خوف کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کروں گا۔ اچھا، اس کے ان تمام اعمال کا رخ جو ہوتا ہے وہ آخرت کی طرف ہوتا ہے، کہ وہ اس لیے وہ دیکھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی آخرت میں کیا ویلیو ہوگی۔ اگر میں یہاں پہ جو بھی کام کرتا ہوں اس کا اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں اجر کس طرح دے گا، تو اس کی وہ آخرت کی فکر جو ہوتی ہے اس کے سارے اعمال کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اور اس طرح وہ اپنی پوری زندگی اور اس کے اعمال، تعلقات، لین دین، تمام چیزوں کو وہ اللہ کے خوف اور آخرت کی فکر کے درمیان میں سمیٹ کے رکھتا ہے، اور اس طرح اس کی زندگی جو ہے وہ ایک مومنانہ زندگی کہلاتی ہے۔ جی، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی جو میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ مولانا وحید الدین خان کی تذکیر کو جو پڑھا تو اس میں انہوں نے ایک اور بڑا اچھا ایلیمنٹ اس میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو سچا مومن ہے وہ ہر قسم کے جو منفی یا نیگیٹو ایموشنز ہیں ان سے وہ پاک، یعنی اس سے ابو ہوتا ہے۔ یعنی اس کے اندر آپ کو ضد، کوئی نفرت، ہیٹرڈ یا تعصب، جسے ہم پریجڈس کہتے ہیں، انتقام یعنی ریونج، یا کوئی گھمانڈ، اس طرح کی یعنی چیزیں نظر نہیں آتی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے اور اپنے رب کا بندہ بن چکا ہوتا ہے۔ تو ایسا انسان ان چیزوں سے بہت دور چلا جاتا ہے، اور ویئر ایز اگر آپ غیر مومن کو دیکھیں گے تو یہ چیزیں ان میں عموماً آپ کو نظر آئیں گی۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ کوئی نفرت کا معاملہ آ جائے گا، کوئی کہیں گھمانڈ آ جائے گا، کہیں انتقام آ جائے گا۔ تو یہ جو کریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے اللہ کے بندے کا، مومن کا، اس کا پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو سارا موڈ آف آپریشن یعنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس میں نیگیٹیوٹی نکل جاتی، کیونکہ اس کا جو تعلق خدا کے ساتھ ہے وہ اس کو فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتا ہے، اور وہ ایک بہت بڑی اور خوبصورت فاؤنڈیشن جس کے بیسس کے اوپر وہ معاشرے کے لیے ایک بڑا بہترین انسان بن جاتا ہے۔ تو اب کوئی آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تو آپ بھی پلیز شیئر کیجئے۔ ہاں، طارق بھائی، ایک اور چیز میرے ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ جیسے مومن جو ہے وہ آ، اس کا رویہ حقیقت پسندانہ ہوتا ہے۔ وہ ریالٹیز کو اپنی صحیح شکل میں ریئلائز کرتا ہے، اور اس اور اس کے اوپر اس کا ایکشن بھی اتنا ہی حقیقت پسندانہ ہوتا ہے جتنا کہ وہ حقیقت ہوتی ہے۔ غیر مومن کا اگر آپ دیکھیں رویہ تو وہ موسٹلی ان کے ایکشنز اور ری ایکشنز جو ہوتے ہیں وہ یعنی ایموشنلی چارجڈ ہوتے ہیں، وہ غیر انتہائی جذباتی ہوتے ہیں۔ مومن تو کوئی بھی کام کرنے چلے گا تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں جو بات آئے گی کہ کیا مجھے اس کام سے خدا تعالیٰ نے روکا تو نہیں ہے، اور اگر میں یہ کام کروں گا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے میری ذات کے اوپر، اور میرا وہ حساب کتاب جو اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھ رہا ہے اس پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے، یعنی غیر مومن کا آم، انتہائی جذباتی ہونا، اور مومن کا انتہائی حقیقت پسندانہ رویہ ہونا، یہ بھی ایک اس کی ذات کا حصہ ہوتا ہے مومن کی۔ جی، یہ وقار بھی آپ نے بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ایک اور شیئر کیا۔ میرے ذہن میں ایک اور پوائنٹ بھی آ رہا ہے جو کہ مولانا نے اپنی تذکیر میں لکھا کہ
جو مومن ہوتا ہے وہ انسانوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر کوئی خرابی یا برائی ہو تو وہ بڑا ایکٹیولی کوشش کرتا ہے کہ معاشرے کو ان چیزوں سے بچایا جائے، اور وہ جو اس کا ایک بڑا یعنی اچھا مائنڈ سیٹ اپنے انسانی بہن بھائیوں کے حوالے سے، وہ یہ دیکھنا نہیں چاہتا کہ اس کے سراؤنڈنگ کے اندر معاشرے میں خرابی پھیلے یا برائی پھیلے، ویئر ایز جو غیر مومن ہے، جو اللہ پر مان نہیں رکھتا، اس کا جو سیلف انٹرسٹ ہے وہ اس کو انسانوں کا کائنڈ آف اینیمی بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کا انٹرسٹ یہ ہے کہ میں نے دولت یا میں نے پیسے اکٹھے کرنے، وہ جو گریڈ ہے وہ اس کو ایسے کاموں پہ مجبور کرتا ہے یا اس کو اس ڈائریکشن میں لے جاتا ہے کہ اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ انسانوں کے ساتھ جو میرے باقی انسان جو میری طرح کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نتیجے میں ہوگا کیا۔ یعنی وہ ایک کائنڈ آف مضر پریزنس بن جاتا ہے، یعنی ایک ہارمفل پریزنس بن جاتا ہے معاشرے کے لیے۔ تو ایک اور آخری بات میں یہ شیئر کروں گا کہ جو مومن ہے وہ بڑا جنرس ہارٹڈ، کیونکہ جیسے آپ نے پہلے بات کی تھی کہ جو وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے اور اس کا سارا جو فوکس ہے وہ آخرت پر ہے۔ تو میں وہ جو پہلے آپ نے بات کی اس کی طرف دوبارہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ جو اس کے مائنڈ سیٹ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے وہ اس کو بڑا جنرس ہارٹڈ، کھلا دل، بڑے دل کا انسان بناتا ہے۔ وہ لوگوں کی ہیلپ کرنے میں سب سے آگے، خرچ کرنے میں سب سے آگے، یعنی ہر چیز کے اندر آگے آگے ہوتا ہے۔ لیکن غیر مومن کا معاملہ ایسا نہیں، چونکہ اس کا یعنی جو گول آف لائف ہے وہ دنیا ہوتی ہے، وہ اس کے اندر پھر یعنی تنگ ظرفی یا نیرو مائنڈڈنیس پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے انٹرسٹ کا خیال رکھتا ہے ایٹ دی کاسٹ آف پبلک۔ یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ایک اور بھی ہے۔ تو وقار بھائی میرے پاس تو اتنی باتیں تھیں، اگر آپ کچھ اینڈ پہ کہنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم۔ نہیں ہم نے بہت اچھا کلیئر ہو گیا کہ مومن جو ہے وہ اس کا ٹالرنس لیول دوسروں سے بہت اچھا ہوگا، وہ معاف کرنے میں بہت اعلیٰ ہوگا، فوری طور پہ معاف کرے گا لوگوں کو، وہ دینے میں اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہوگا، وہ اللہ کے لیے دے گا بھی۔ تو یہ یعنی جو مومن کی اعلیٰ ظرفیوں میں سے یہ بھی ایک یا دو خصوصیات ہے کہ وہ بہت ہی جنرس ہوگا ہر چیز میں، معاف کر دینے میں، دینے دلانے کے اندر، لوگوں سے اچھے تعلقات رکھنے میں، لوگوں تک اپنی دعوت پہنچانے میں، ہر چیز کے اندر وہ انتہائی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرے گا۔ وقار بھائی میرا خیال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر دوبارہ نیکسٹ ٹائم اکٹھے ہوں گے، کچھ کسی اور چلو، ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔